بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ مسجد اقصیٰ جو خانہ کعبہ کے بعد روئے زمین پر دوسری قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی 5 وقت کی نماز کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کب تعمیر کی گئی؟ کس کس نے اس مسجد کی تعمیر کرائی؟ یہودی اس مسجد پر کیوں قابض ہونا چاہتے ہیں؟ اور مسجد اقصیٰ کو لے کر یہود یعنی اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان کیا تنازعات ہیں؟ فلسطین اور یہودیوں کے درمیان دیرینہ لڑائیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ تمام تر سوالات پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، جزاک اللہ۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام اور وہ مسجد ہے جس کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے۔ قبلہ اول کی حیثیت رکھتے ہوئے مسجد اقصیٰ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران براق کے ذریعے مسجد الحرام سے یہاں پہنچے اور یہاں نماز تمام انبیاء کی امامت کی اور پھر 7 آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کو یہودی زبان میں یروشلم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ مبارک گھر جہاں گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ یروشلم یا مقدس شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس مقام ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق 1012 قبل مسیح میں یہاں حضرت سلیمان نے جنوں کے ذریعے ہیکل تعمیر کروایا تھا۔ اسے بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بھی قرار دیا گیا۔ ہیکل تعمیر کرنے کا مقام حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس ہیکل کی تعمیر پر 7 برس اور 2 لاکھ سے زائد افراد اس کی تعمیر میں مسلسل مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا، جس کے باعث یہاں بڑے بڑے تجارتی کاروان آنے لگے۔ مسجد اقصیٰ مشرقی بیت المقدس میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ صحن میں بھی ہزاروں افراد فریضہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کا معمار مانا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجدید کروائی۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بیت لحم اس کے جنوب میں اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں۔ 583 ہجری میں بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصیٰ کو اندر سے عیسائیوں کے تمام تر نشانات اور تعمیرات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کی ازسر نو تعمیر کروائی۔ 595 ہجری میں ایوبی خاندان نے پہلی بار مسجد کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ 643 ہجری میں ملک عیسیٰ اور 686 ہجری میں ملک المنصور سیف الدین نے مسجد کی وسعت میں اضافہ کیا، جبکہ 865 ہجری میں ناظر الحرمین امیر عبدالعزیز عراقی دور میں بھی اس مسجد کی تزئین و آرائش کی گئی۔ جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صخرہ اور براق باندھنے کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد صخرہ کی تعمیر کئی مراحل میں گزری۔ 74 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور 86 ہجری میں مروان کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کروایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والا سرمایہ مصر کے 7 سال کے اخراجات کے برابر تھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختص رقم میں سے
1,00,000 دینار باقی بچ گئے۔ خلیفہ نے یہ رقم بطور انعام انہیں دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد پر لگا دیں۔ چنانچہ خلیفہ نے سونے کے پا کر مسجد کے دروازوں پر سونے کی چادریں چڑھا دیں۔ آنے والے زلزلے کے باعث جب اسے بہت نقصان پہنچا تو خلیفہ جعفر نے یہ چادریں اتروا کر اس کو اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ 163 ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے مسجد کے حدود کی چوڑائی کم کر کے اس کے طول میں اضافہ کروایا۔ 426 ہجری میں اس مسجد کو زلزلے سے نقصان پہنچا تو خلیفہ نے مرمت کے دوران جو گنبد بنوایا وہ آج تک موجود ہے۔ خلیفہ نے مسجد کے شمال کی جانب 7 دروازے تعمیر کروائے۔ 492 ہجری میں ہونے والی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد صغریٰ کی تعمیر میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے رہائش کے لیے مسجد میں کمرے بنائے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس دور میں دیگر تعمیرات کی گئیں جو بطور ضرورت اور اناج کے اسٹوریج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ عیسائیوں نے مسجد کے اندر اور اس سے ملحق ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر دیا۔ اس دور میں عیسائی گنبد صغریٰ کے ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقوں میں لے جاتے اور سونے کے عوض انہیں فروخت کر کے مال کماتے تھے۔ صغریٰ خلافت عثمانیہ ترکی کے زیر انتظام رہا۔ گاہے بگاہے اس کی تعمیر میں رد و بدل کیا جاتا رہا۔ 1945 میں یہودیوں نے مسجد میں بم پھینکے جس کی وجہ سے باب الاوسط گر گیا اور گنبد کو بہت نقصان پہنچا۔ 1967 میں یہودیوں نے گنبد کے بعد مسجد کو اور زیادہ نقصان پہنچایا۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آتش زدگی کا خوفناک حادثہ رونما ہوا۔ اس موقع پر یہودیوں نے مسجد کا منبر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مسجد کا نظام کون چلاتا ہے؟ اقصیٰ کمپلیکس کے حوالے سے اسرائیل اور اردن کے درمیان 1967 معاہدے کے مطابق اردن کے وقف بورڈ کو مسجد کے اندر کے انتظام کی ذمہ داری ملی جبکہ اسرائیل کو بیرونی سیکورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری دی گئی۔ اقصیٰ میں موجود مسلمانوں کے مقدس مقامات کے سرکاری طور پر اردن کے باشندے ہاشمی بادشاہ ناظم الامور ہیں اور وہی آج بھی اسلامی وقف کے اراکین کو نامزد کرتے ہیں جن کے ذریعے یہاں کا نظام چلایا جاتا ہے۔ ایک معاہدے کے مطابق غیر مسلم افراد بھی اس مقام پر آ سکتے ہیں لیکن مسجد کے احاطے میں صرف مسلمانوں کو عبادت کی اجازت ہے۔ اسرائیل کے مذہبی پیشواؤں نے یہودیوں ٹیمپل ماؤنٹ میں داخلے کی پابندی عائد کر رکھی ہے کیونکہ یہودیت کے عقائد کے مطابق یہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ لوگوں کو یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیلی حکومت کے قواعد کے تحت مسیحی اور یہودی اس مقام کا دورہ بطور سیاح کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہفتے میں صرف 5 دن کے دوران 4 گھنٹوں کے لیے۔ اس کمپلیکس کے مغربی دیوار کو دیواری گریا کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ سلمان کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا ایک یہی اصلی حصہ باقی بچا ہے۔ مسلمان اسے دیوار براق کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام نے براق کو باندھا تھا۔ سن 2000 میں اس وقت اسرائیل کے مرکزی حزب اختلاف جماعت کے سربراہ کام پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہی رہے گا۔ یہ یہودیت کا سب سے مقدس مقام ہے اور ہر یہودی کو حق ہے کہ وہ یہاں آ سکے۔ اس پر فلسطین میں احتجاج ہوا جس کے بعد پرتشدد جھڑپیں ہوئیں اور اقصیٰ تنازع کا آغاز ہوا جس میں 3000 فلسطینی اور 1000 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ مئی 2021 میں فلسطین شہریوں کی بے دخلی کے خلاف احتجاج کرنے والوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان اقصیٰ مسجد کے احاطے میں جھڑپیں ہوئیں جن میں 163 فلسطینی اور 17 اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔
اس کے رد عمل میں حماس تنظیم نے غزہ کی پٹی کے جانب سے یروشلم پر راکٹ داغے اور اسرائیل سے 13 دن تک تناؤ رہا۔ گزشتہ سال 30 سال بعد اسلامی ماہ رمضان اور یہودیت میں پاس اوور کی ایک ہفتہ طویل چھٹی ایک ساتھ شروع ہوئی تو اسرائیلی پولیس نے احاطے کو زبردستی یہودیوں کے لیے خالی کروانے کی کوشش کی، جس پر پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ حالیہ واقعے میں اسرائیلی پولیس یہ کہتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے کہ چند شرپسند عناصر نے خود کو مسجد میں بند کر رکھا ہے اور پتھر اور آتشی مواد بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے ربڑ کی گولیاں اور سٹین گرنیڈ استعمال کیے اور 50 افراد زخمی ہوئے۔ یہ احتجاج اس لیے شروع ہوا تھا کیونکہ ایسی خبریں پھیل رہی تھیں کہ یہودی انتہا پسند اس کمپاؤنڈ میں بکرا ذبح کرنے کی کوشش کریں گے، جسے یہودی خود ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ ہر سال یہودی انتہا پسند گروہ اس حوالے سے کہ انہیں ٹیمپل ماؤنٹ میں پاس اوور کی تہوار سے پہلے بکرا ذبح کرنے کی اجازت دی جائے۔ تاہم اسرائیلی پولیس اور مذہبی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایسے عمل کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پولیس نے امن بحال کرنے اور تمام مذاہب کے لیے راستہ کھولنے کے لیے کارروائی کی، جبکہ اسلامی وقف کا کہنا ہے کہ پولیس نے مسجد کی بے حرمتی کی۔ اکتوبر 2023 میں یہ تنازع دوبارہ شروع ہوا اور اسرائیل نے غزہ کے علاقے کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس لڑائی میں ہزاروں فلسطینی مسلمان شہید ہوئے اور ابھی یہ لڑائی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لڑائی جلد از جلد ختم ہو جائے، ورنہ تیسری جنگ عظیم چھڑنے کا خطرہ ہے، جس میں کسی کا فائدہ نہیں بلکہ دونوں طرفین کو نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ حافظ۔